الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. عزیز طلبہ، تُہۍ ٲسِو یہ کتاب پران پننس استاد محترمس عزیز القدر مفتی عمر امین الہیس مدظلس نش. یم دہ یہ کتاب شروع کرے می کرے ام کتاب ہند آغاز اور تم دہ کرے میں کہ گزارشات کہ الفقہ الاکبر لکھنچ بنیادی وجہ کیا گئی. سہ میں دہران ضرورت کی سہ آسو تو یاد، اور اگر نہ یاد آس تو اکہ پھر کرو دوبارہ سہ چیک سہ کت جائے اس موجود وچھو تہس. اسلامس مجھ عقید سٹھا بڑ اہمیت. عقید یوتا مضبوط آس اعمالن کھسن وزن، عقید یوتا کمزور آس اعمال گژھن بے وزن. توے اس وچھان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل مکہس من تشریف فرما مکہس من ساروی کھت زیادہ زور یوان دن عقیدن، اور عقیدن من یوان زیادہ زور ترن چیزن دن: توحید، رسالت، بعث بعد الموت. یل ترے چیز لوکن سمجھنس مز آئے پتہ گئی تمن باقی احکام مانن آسان. تہ آس پتہ کہ شراب گو حرام، صاحب صبن لگ نہ تٲرے شراب تراونس. سود گو حرام اور فوراً سن تمو سہ سودا اور سہ تجارت ختم کرت، تکیاز تمن اس پتہ یہ تمس ذاتک فیصلہ یس زن تنہا اور یہ تم سند فرمان یس زن خدا سند قاصد. اور اگر نہ اس یہ مانو کہ مرن پتہ دوبارہ زندہ گژھن اور تم پتہ اس پنن اعمالن حساب دین. تو یتھ کتاب مز امے عقید بیان کرنا یس زن اس شکلمہ ونان. شکلمہ کیا؟ کلمہ شے تم سن عقید. متفرق قرآن حدیث من موجود. متکلمین کر تم جمع، تمن بنائت کلمہ. اصل کلمہ سون لا الہ الا اللہ، اور تم پت جڑیا سید محمد رسول اللہ. تم پت آو ون آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیز. نت اخ اگر ژھٹراو تھوڑا زیٹھراو تو 7، اور اگر تم پتہ بڑھاو قریب 52 عقید سین بنا. تمن متعلق آس تہ یت پہ تفصیلی بحث پرمس. تو وچھو تہ آخری جملہ ات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ عقید پور اس، نم عقید پر اس، وہ عقیدن پہ کھڑا کس روز؟ دپان عقیدس پہ روز سوئی کھڑا یس زن رب العالمین کھڑا تھائے. یس رب العالمین کھڑا تھائے سوئی روز یتھ کتاب پہ کھڑا، سوئی روز یتھ عقیدس پہ کھڑا. پان پنہ کمائی ست، پنہ ذہن ست، پنن تجربات ست، پنہ تگن گری ست چھن کانٛہہ چیز. تو وچھ یتھ منٛز 3 لفظ تتھ یم زن مے باسان یمن پہ بہ تھوڑا کتھ کر. نمبر گو اللہ، نمبر 2 گو ہدایت یہدی، اور 3یم چیز صراط مستقیم. تھوڑا تھوڑا کر بارس. اللہ لفظ آو استعمال کرنا. خدا کت ونان یہ تہ تعارف گومت خدا. یہ خدائے سن سہ صفاتی، خدائے سن ذاتی ناو یس زن اکوئی ناو. باقین بارن مجھ تمن بارس مجھ باقین ناون بارس مجھ تم صفات کن تم ناو، لیکن یس زن لفظ اللہ ات بارس مجھ طے یہ خدائے سن ناو. اور تہ آسو بوزمت خدا کت ونان. خدائے سن طرف ہوا علم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. خدا ناو تس ذاتس یس زن واجب الوجود. واجب الوجود مطلب گو یس ذات پانے تمس چھ سہ ذات کنسے دسمس، اور تس اندر تمام کمال یم زن صفات تم تس موجود.
कुन कमाल कि सिफत नश खाली की यीत्या मुमकिन कमालात हेकन गसित तुम तमाम कमालात रब्बुल आलमीनस निश। और सोन यु जन वजूद सोन वजूद हादिस मतलब गो गोड़ ओस न कि पत दित। हादिस मतलब गो न खत्म गस। हादिस मतलब गो युस न ओस सह आव पत। तवे वनान इंसान हसा हादिस या कायनात हसा हादिस। रब्बुल आलमीन वाजिबुल वजूद ओस त गोड़ पे रोज त और छ हमेशा। इंसान छन हमेशा कह आमुत ब्रोह पे लेकिन ये आव तेल रोज हमेशा। इंसान गि ना खत्म। हाँ मुंतकिल गए जरा एक जाए गरा बिकी जाए गरा बिकी जाए और आखरत मज जन्नत या जहन्नम। और जन्नतस तो जहन्नमस मज अबदी जिंदगी तत गई जिंदगी खत्म की। तो तस वनान खुदा साहब अजली तो अबदी त। और इंसान यु जन सह अजली कि लेकिन अबदी। तो रब्बुल आलमीन यु जन सह वाजिबुल वजूद तसुंद वजूद रबन पान तसुंद तस तमिस दितमुत कह। और तसुंद वजूद जरूरी वजूद। सोन वजूद कह जरूरी कि यह रबन दितमुत। रब ये दी ये रब दी ये कि सह दित की। तो अल्लाह यह तुम बे बहस पर्मुत वार कर बच किताब पर तथ पो तुम बे रब्बुल आलमीन क्या पे यहदी मन यशा इला सिरात मुस्तकीम। यह खुदा साहब रहनुमाई करान सज वत हिदायत। हिदायत ये करान तकसीम तेल हिदायत ज मतलब कड़ान। नंबर 1 ईसाल इलल मतलूब ब्या तर्जुम कर इराअतुत तरीक। ईसाल इलल मतलूब गो थप करित कुन मकसदस तक वातनाउन। और इराअतुत तरीक मतलब गो वत हाव यपर पक फलन जाय मंजिल। अगर कंस इंसानस कुन अजनबी जाय गसुन तमिस तमुक एड्रेस पृछुन अत जु सूरत। अख इंसान करस थप वल स बतनाव तथ गेटस पे अम ओन गेटस तथ गेट दिनस कुर रट अस। अगर यह सूरत अत वनान ईसाल इलल मतलूब मकसदस तथ वातनाव। ब्या गो कंस इंसानस गसुन कुन मकामस पे यह प्रसान एड्रेस वनान यपर गज दशिन गज खोवर गज फलन गेट यी फलन महल यी अपर यी। तो अत वन इराअतुत तरीक वत हाव। तो हिदायत वनान ईसाल इलल मतलूबस त और हिदायत वनान इराअतुत तरीकस वत हावनस त वनान हिदायत। और मंजिल मकसूदस थप कर वातनाव तथ वनान हिदायत। वो वन दोन मज फर्क। फर्क क्या फर्क यहान यु जन ईसाल इलल मतलूब थप कर कुन जाय वातनाउन। यह इंसान हेक वड़लित और योर की यह वोत मंजिलस। और यु जन ब्या इराअतुत तरीक वत हाव एड्रेस योत तथ मज इंसान और योर डलित। कोच फिर गस कोच गस और योर कोच रल हिवुई गेट रल हिवुई तो यह और योर डलित। तो गोया ईसाल इलल मतलूब यु जन यह इंसानस मकसदस तक वातनावान। और यु जन इराअतुत तरीक तथ जरूरी कि इंसान वात मंजिल मकसूदस सह और योर डलित। वुच मसल ये कुछ हिदायत वल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम। यह इराअतुत तरीक कि यह ईसाल इलल मतलूब। गोड़ तय कर ईसाल इलल मतलूब तो इराअतुत तरीक उमो मज कुछ हकीकी माना तो कुछ मजाजी माना। अहल सुन्नत वल जमात वनान ईसाल इलल मतलूबस हकीकी माना और इराअतुत तरीक मजाजी माना। लेकिन मोतजिला वनान ना अमिस बरकस मज ईसाल इलल मतलूब मजाजी माना और इराअतुत तरीक हकीकी माना। तो बहरहाल अगर हकीकी माना कड़ो तो इश्काल गसान पोत। चाहे मजाजी माना करो तो गसान इश्काल पोत। मसलन यह बहस वैसे कर्म तम आशा पर अगर यह मंतिक कस पर्म शरीयत तहजीब वो पे बहस असल कर्म। और शरीयत तहजीब पे कर अल्लामा बैजावी जबरदस्त बहस। तो बहस पे एतराज गसान मसलन व अम्मा समूद कौम तिहद बारस में ना अस दिस तुमन फहादई ना हूँ अस दिस तुमन हिदायत फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा। तुमो से गए तो गुमराह। रब वनान मे दिस तुमन हिदायत तम पे गए गुमराह।
تو رب چھ ونان مے دِژ تمن ہدایت. اگر ہدایت رۄبن دِژنکھ یعنی اگر یہ ایصال المطلوب گو کیا ڈیل یِمن پزِ نہٕ ڈلُن. تو ایصال المطلوب پتہٕ چھُنہٕ ڈلُن چیٖزا کینٛہہ. اور دوٚیِم چیٖز چھِ یِوان بیٚکِس پٮ۪ٹھ چھِ اعتراض اگر ارادُ طریٖق چھُ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کینٛژن کٲفرن پتہٕ لٔگۍ تُہۍ أنِو ایٖمان تُہۍ أنِو ایٖمان خاص پر خواجہ ابوٗ طالب پننِس چچ بابس لٔگۍ پتہٕ ژٕ اَن تہٕ ایٖمان سُہ موٗد کُفرٕ پٮ۪ٹھ خواجہ ابوٗ طالبس گوٚو نہٕ ایٖمان نصیٖب کینٛہہ. تِژ گرن کوٚر خدا صٲبن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ اکھ حُکم نٲزِل اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ. تُہۍ نہٕ حظ ہیٚکِو نہٕ ہدایت کٔرِتھ کینٛہہ یۄس تُہۍ یژھِو ہدایت دِمہٕ بہٕ یۄس بہٕ یژھٕ. اگر پیغمبر نازیٖن صلی اللہ علیہ وسلم کٲم چھِ ارادُ طریٖق وَتھ ہاوٕنۍ تو ییٚتہِ کیازِ آو پیغمبرن ژٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ ہدایت یِمن دِتھ کینٛہہ. تو اگر ہدایتُک مطلب گوٚو ایٖصال المطلوب تیٚلہِ چھِ ہُم آیتہٕ سۭتۍ اِشکال گژھان. اللہ تعالیٰ دیُت تِمن ہدایت تِم کیازِ آیہِ نہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ. اور اگر ہدایتُک بیاکھ مانن ارادُ طریٖق تو تتھ پٮ۪ٹھ اِشکال گژھان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّکَ لَا تَہْدِی تُہۍ نہ حظ ہیٚکِو نہٕ ہدایت کٔرِتھ. تو ییٚلہِ یہِ مسلہٕ گوٚو یہِ مسلہٕ بڑٕ زبردست اِشکالات گٔے اتھ پٮ۪ٹھ کھڑا. تو اڑیو حضراتو ووٚن یہِ ہسا چھُ مُشترکہٕ لفظ یہِ ہسا چھُ مُشترکہٕ دۄنوٕے معنن منٛز. کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان استعمال ارادُ طریٖق اور کُنہِ ساتہٕ چھِ چلان یہِ ایٖصال المطلوب. تو یتھ جایہِ نہٕ یہِ معنی فِٹ گژھن تتھ جایہِ کٔرِو ہُہ معنی فِٹ یتھ جایہِ نہٕ یہِ معنی گژھِ تتھ جایہِ گوٚو یہِ معنی. مثلاً یُس زن چھِ اما ثموٗد فہدیناہُم فاستحبوا العمى علی الہدیٰ تتہِ نِمو نہٕ أسۍ ایٖصال المطلوب تتہِ نِمو أسۍ ارادُ طریٖق دوٚپمو سا ڈٔلۍ. اور یتھ جایہِ ووٚن اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَن أَحْبَبْتَ تتہِ نِمو نہٕ أسۍ ایٖصال المطلوب تتہِ نِمو أسۍ ارادُ طریٖق تتہِ نِمو أسۍ ایٖصال المطلوب تتہِ نِمو نہٕ أسۍ ارادُ طریٖق تتہِ نِمو پیغمبر سٕنٛز کٲم چھنہٕ کہِ ہدایتس پٮ۪ٹھ کھڑا کرِ ہاں تٔمِس چھِ کٲم وتھ ہاوٕنۍ. لیکن سوال چھُ قرآنس منٛز چھِ واریاہ آیتہٕ آمژٕ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کُس اصوٗل بنہِ اتھ خٲطرٕ اسہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ لگہِ پتہ نہ سا یتھ جایہِ چھِ ایٖصال المطلوب اور یتھ جایہِ چھِ ارادُ طریٖق. یُس زن یہِ ووٚنُو یہِ ہسا چھُ مُشتر یہِ چھُ جواب ٹھیٖک تِکیازِ یہِ جواب دِنہٕ پتہٕ چھِ انسان واریاہن اِشکالاتن ہٮ۪کان بٔچِتھ. تِم اِشکالات نہ ہٮ۪کن معتزلن پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ اور نہ ہٮ۪کن اہلِ سُنت والجماعتن پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ دۄنوے ہٮ۪کن پنُن مسلہٕ حل. لیکن سوال چھِ اکھ طالبہِ علمہٕ ژھانڈِ اہن بہٕ کتھ جایہِ نِمہٕ ایٖصال المطلوب اور بہٕ کتھ جایہِ نِمہٕ ارادُ طریٖق. تو تتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بحث کران چھِ سٲنۍ حضرات مُفسریٖن چھِ خاص طور پر خاص کر قاضی بیضاوی چھِ امام راضی چھِ اور علامہ کشاف چھِ شیخ کشاف چھِ اور وغیرہ چھِ یِم چھِ کران اتھ پٮ۪ٹھ بحث کران. تِم چھِ خُلاصہٕ یُس زن کرٕ خُلاصہٕ چھِ نیران یہِ ہن کہِ یُس زن یہِ ہدایت لفظ چھُ یہِ چھُ مُتعدی بہ دو مفعوٗل مُتعدی بہ تِکیٛازِ دوٚپُن چھِ مُتعدی آسان ترٛےٚ قٕسمٕکۍ مُتعدی بہ یک مفعوٗل مُتعدی بہ دو مفعوٗل مُتعدی بہ ترٛےٚ مفعوٗل نومیرٕچ کتھ چھِ. تو یُس زن ہدایت چھِ یہِ مُتعدی بہ دو مفعوٗل ہے اتھ ٲسۍ زٕ مفعوٗل آسان. اگر یہ دوسرے مفعوٗل کی طرف منسوب ہے بغیر کسی واسطے حرف جر وغیرہ کے تو اس سے مراد ایصال المطلوب ہے. اور اگر اتھ چھِ کانٛہہ واسطہٕ منٛز باغ حرف جر ہے الہ ہے لام ہے اور کوئی لفظ ہے تو اس سے مراد صرف ارادُ طریٖق. اور یُس زن یہِ قٲیدٕ بیان کوٚرُکھ أسۍ ونو نہٕ یہِ قٲیدٕ کیٛاہ چھُ کُلیہ یہِ چھُ اٹوٗٹ یہِ کیٛاہ پھُٹہِ نہٕ کینٛہہ پھُٹہِ تِکیٛازِ ہر قٲیدٕ چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ پھُٹان. یہ قاعدے جو ہے کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن واریاہ حدس تام چھِ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کان أسۍ واریاہ جواب اخذ کٔرِتھ. تو وٕچھو اگر یہ وٕچھو أسۍ کہ یہ قاعدہ اگر یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو گیا کسی حرف جر وغیرہ کے واسطے سے تو اس سے مراد ارادُ طریٖق ہے. اور اگر یہ متعدی ہو گیا بغیر کسی واسطے کے تو اس سے مراد ایصال المطلوب. مثلا أسۍ چھِ پران گۄڈٕنیتھٕے سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اچھا آو سیز وقت. یہاں دو مفعول ہے اہدی امر کا سیگا ہے نا مفعول اول ہے اور الصراط المستقیم دوسرا مفعول ہے اور حرف جر کے واسطے. تو گویا ہم اللہ سے یہ نہیں کہ ہمیں راستہ ہی دکھاؤ ہم خود چلیں گے بلکہ اللہ سے ہم کہتے ہیں نہیں وہاں ہمیں پہنچا دے وہاں ہمیں پہنچا. تو یہ جو سوال ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم وہاں ہم صرف ارادُ طریٖق نہیں بتا رہے ہم کہتے ہیں ایصال المطلوب پہنچاتے ہیں کہ دونوں مفعولوں کی طرح
یہ متعدی ہو گیا بغیر کسی حرف جر وغیرہ کے. تو ہمارا اور یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میں مقصد کی آیت یہی ہے صرف. سورہ فاتحہ میں سمجھ مقصد آیت اہدنا الصراط اس سے پہلے جو ہے آیتیں، اس سے پہلے تو وہ تو اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے ساتھ گوڑے سے خدا سن تعریف خدا تعارف خدا سن تعلق. تکیازِ رۄبس اکھ چیز منگن اور منگنے کے آداب ما چھِ یس تُہۍ منگِو گۄڈٕ کٔرِو تتھ سٕنٛز تعریف، گۄڈٕ کٔرِو تتھ سۭتۍ تعلقُک اظہار. اَسہِ ووٚن الحمدُللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ گٔے رۄب سٕنٛز تعریف. ییٚلہِ رۄب سٕنٛز تعریف گٔے وۄنۍ کروس رۄبس تعلق ظٲہِر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، رۄبا ژٕ چھُکھ سون معبوٗد أسۍ چھِ چٲنۍ بنٛدٕ. ییٚلہِ یہِ تعلق گوٚو پتہٕ چھِ ونان اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہاں صرف وت ہاوٕے نہٕ کینٛہہ بلکہ منزل پر پہنچا، منزل پر پہنچا. تو یہاں کیوں دونوں مفعول کی طرح بغیر کسی حرف جر کے. اب جو آیتیں جو ابھی اشکال پیش آیا تھا، اشکال آیا تھا پیش یہ سمود والی آیت سے. اما سمود فہدیناہم، فہدیناہم ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن فاستحبوا العمى، تمو رٹ اینگوڑ بھی، تمو رٹ گمراہی بھی، تمو رٹ ہدایت پہ کیت. تو سوال یہاں کیا ہے؟ دیکھو اما سے فہدیناہم، ہدینا فعل ماضی کا سیگا ہے اور ہم مفعول بھی اول ہے، دوسرا مفعول بھی ہے نہیں، دوسرا مفعول بھی ہے لیکن وہ محذوف ہے اور وہ محذوف ہے حرف جر میں محذوف ہے. فہدیناہم الی الصراط المستقیم، ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. تو گویا دوسرا مفعول ہے الصراط المستقیم ہے لیکن وہ متعدی ہے الی حرف جر. جب الی حرف جر کے واسطے سے متعدی ہے اس کا مطلب ہے وہ اراد و طریق کے معنی. ہم نے ان کو راستے دکھائے، پیغمبر نے ان کو بتایا یہ صحیح یہ غلط، یہ صحیح یہ غلط، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی غلط اور اندھیرے کو اختیار کیا، کفر و اختیار کیا، نافرمانی کو اختیار کیا. جو راہ ان کو دکھائی تھی وہ اس راہ کو انہوں نے اختیار، تو مسئلہ حل ہو گیا. اور دوسرا اشکال ہو گیا تھا اس پر یہ کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. انک لا تہدی، تہدی فعل ہے مضارع ہے، من احببت مفعول ہے، مفعول اول ہے اور دوسرا مفعول محذوف ہے، دوسرا مفعول. تو دوسرا مفعول ہے الحق یا الاسلام یا الدین یا کچھ بھی محذوف رکھا ہے. انک لا تہدی الحق، اس کا مطلب ہے دوسرا مفعول ہے وہ محذوف ہے، وہاں حرف جر کے بغیر وہ متعدی ہے یا کوئی. اب اس کا مطلب ہوگا جب حرف جر کے بغیر، اس کا مطلب ہوگا یہ اس سے مراد ایصال المطلوب. پیغمبر کا کام اراد و طریق ہے، پیغمبر کا کام ایصال المطلوب نہیں. جن لوگوں نے کفر کیا، خواجہ ابو طالب نے کفر کیا، ابو جہل وغیرہ نے کفر کیا، یہ مانے نہیں. حضور علیہ السلام نے ان کو وہ راستہ دکھایا تھا بار بار، یہ ہے اس میں خرابی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نجات ہے، اس میں کیا نام پریشانی ہے. حضور بتا رہے تھے ان کو لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. حضور علیہ السلام کو رنج ہوتا تھا، لعلک باخع نفسک علی آثار، آپ تو اپنے آپ کو تباہ کریں گے پیچھے. آپ کا کام نہیں ہے کہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے، آپ کا کام ہے صرف اراد و طریق، آپ کا کام صرف اراد و طریق ہے، آپ کا کام ایصال المطلوب نہیں. تو گویا اس آیت میں اشکال ہوا تھا کیوں ہم نے یہاں مراد لیا تھا اراد و طریق، حالانکہ یہاں اراد و طریق نہیں بلکہ یہاں ایصال المطلوب ہے. اور وہ جو آیت تھی وہاں ہم نے مراد لیا تھا ایصال اراد و طریق، حالانکہ وہاں کیا ہے ایصال المطلوب ہے، وہاں اراد و طریق ہے لیکن اشکال ہوتا ہے ایصال المطلوب سے. اب اس کو لے لو واللہ یہدی من یشاء، دیکھو یہدی فعل مضارع ہے، من یشاء اس کا مفعول اول ہے اور صراط مستقیم مفعول ثانی ہے، لیکن یہ کیا ہے الہ حرف جر کے واسطے. اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم پر. تو ہم جو ہے اتنا ہم نے تمہارے سامنے وہ بیان کیا، کون سا؟ یہ اتنے بڑے عقیدے، اتنے بڑے عقیدے، اتنے بڑے عقیدے. ارے انسان اب سوچ لے، اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر تم محتاج بن کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا محتاج بن تو.
اللہ کے بغیر تو کوئی تمہیں منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتا. اور اراد و طریق بھی کس کی ذمہ داری پھر؟ اللہ کی. اللہ کے بغیر تمہیں اور کوئی راستہ نہیں ملے گا. بہرحال یہ ایک قاعدہ ہے، لیکن میں نے بتایا قاعدہ کہیں نہ کہیں لنگڑا ہو جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کیا ٹوٹ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹوٹ ہی. اگر اسی پر قاعدے پر غور کرو، یہاں متعدی الہ ہے. متعدی اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے پھر؟ اراد و طریق ہے. اللہ اراد و طریق اس کو کرتے ہیں جس کو وہ کیا ہے چاہتے. حالانکہ اللہ نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تمام لوگوں کو کیا ہے؟ اراد و طریق کرنا ہے. اس لیے قاعدہ ہی ٹوٹ گیا. اللہ ہم کہیں گے بھائی یہ اللہ زائد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ زائد ہونا. یہ ہے الصراط المستقیم. پھر ہم ہو گیا بھائی ہدایت تو دکھائیں گے پیغمبر، لیکن ہدایت کے بعد ایصال مقصود، ایصال المقصود، وہ منزل تک پہنچا وہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام. تو بہرحال اس پر ایک بحث ہے، انشاءاللہ جب تفسیر پڑھیں گی قاصر بیضاوی اور رازی، اس وقت یہ بحثیں بڑی تشفی کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تیسرا لفظ میں نے بتایا یہاں صراط مستقیم. صراط مستقیم کہتے ہیں عام طور پر سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، لیکن صراط مستقیم اصلی کہتے ہیں اعتدال کا راستہ، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط. افراط و تفریط کے درمیان والا راستہ ہمیں دکھائے. اور افراط و تفریط والا معاملہ یہ عقائد میں بھی ہے، اعمال میں بھی. یہ عقائد میں بھی اور اعمال. مثلا جب ہم کہیں گے عقائد کے بارے میں ہمیں اعتدال کا راستہ چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ عقائد کے بارے میں جن لوگوں نے بھی افراد و تفریط سے کام لیا ہے، یموت افراد و تفریط کام حزم اللہ سے ہم مانگتے نہیں، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. افراد و تفریط مثلا قرآن ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ جڑ گیا. اور غیر المغضوب علیہم، ایک تو ہو گیا افراط میں، ایک ہو گیا تفریط. یہود اتنے نیچے گر گئے تفریط میں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت تک کا بھی انکار کیا. پیغمبر کو قتل بھی کیا، پیغمبروں کو قتل کی، جو قرآن نے کہا پیغمبروں کو انہوں نے قتل. اور عیسائی اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا تک پہنچایا. اس نے ہمیں کہا اہدنا الصراط المستقیم. عقائد میں ہمیں کس میں اعتدال کی، نہ ہمیں یہود کی راہ چاہیے اور نہ ہمیں نصارہ کی راہ چاہیے. ہمیں چاہیے صرف کون سا؟ اعتدال. اور اعتدال والا راستہ صرف اسلام ہے. اعتدال والا راستہ کتنا اسلام کا ہے؟ اتنا اعتدال کا راستہ ہے کہ ایک طرف ہمیں کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی پیغمبر کی ادنا تنقیص برداشت نہیں کریں گے. تمام ان کو مانا انبیاء کو، معمولی کسی بھی پیغمبر کی معمولی بھی توہین یہ ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا. وہ حدیث کی یاد کرو، حدیث اگر یاد ہے وہ بخاری کی حدیث. ایک مرتبہ کوئی بازار میں بیچ رہا تھا کوئی سامان، اور وہ کہتا ہے قسم، یہودی تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، اس کی قیمت ایسے ایسے، بار بار کا تمام لوگوں پر فضیلت، تمام لوگوں پر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، وہ دیکھا بھائی یہ کیا کہہ رہا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کر چانٹا مارا منہ پر، یہ کیا کہہ رہا. وہ شخص آ گیا حضور اسلام کے پاس فریاد دے کر، یا رسول اللہ دیکھو میں تو ذمہ ہوں، میرے ساتھ تو ذمہ ہے، میرے ساتھ ابو بکر نے یہ معاملہ کیا. حضور اسلام نے ابو بکر اس کے ساتھ یوں کیا. ابو بکر بکڑا أمس کچو مرد میں ترٛوو مےٚ توتہِ یَلہٕ. دوٚپمَس دلیٖل کیٛاہ؟ دوٚپمَن یہِ اوس یہِ وَنان تَس موسیٰ سُنٛد قسم یۄس فضیلت چھِ کَس پٮ۪ٹھ؟ تمام. اَمہِ مطلب گوٚو تٔمِس چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ فضیلت. دیکھو حضور نے کیا کہا، حالانکہ حضور کو فضیلت ہے، حضور اسلام کو فضیلت ہے. قرآن نے خود فیصلہ کیا تلک رسل فضلنا بعضهم علی، یہ تو غلط بات نہیں ہے، حضور کو فضیلت ہے. لیکن حضور اسلام نے اس وقت کیونکہ تھوڑا سا اندیشہ تھا، خبر کوئی دوسروں اس کو تنقیص کے معنی میں لے لے، حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں موسیٰ کا مقام کا. جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے بے ہوش ہو کر، جب نفخہ ثانیہ ہوگا اٹھیں گے، تو سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے ہوش آئے گا اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے عرش الہی کو یوں تھامی ہوئی. مےٚ چھنہٕ پتہ کہ موسیٰ یہ اوسا بے ہوش گوٚمُت، پتہٕ مےٚ برونٛہہ ہُشار گوٚمُت، کِنہٕ أمِس اوس ہُہ بے ہوشی بدلہٕ آمُت آز کیٛاہ معاف کرنہٕ، أمِس ٲس نہٕ بے ہوشی، یہِ مہٕ سا کٔرِو تُہۍ کینٛہہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس موقع پر، یونس ابن متہ لا تفضلوا علی یونس ابن متہ، اس میں وہ جو فضیلت دیتا، فضیلت مطلب کہ ایسی فضیلت دو کہ جس سے تنقیص یا توہین لازم آئی۔ تو ایک طرف تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم پیغمبروں میں سے کسی کی کیا کرتے ہیں، ادنا توہین برداشت، لیکن حضور نے خود ہی فرمایا تم مجھ کو عیسائیوں کی طرح وہ مقام نہیں دینا۔ حضور علیہ السلام آخری جب بیمار تھے اور بخار میں مبتلا تھے، بار بار حضور پانی اٹھا رہے تھے اور اپنے مبارک سر کو لگا رہے تھے، پسینہ آ رہا تھا، پریشان تھے۔ حضور علیہ السلام اس وقت فرماتے اللہ غارت کرے یہود کو، تباہ کرنے کا، لعنت من یہودن جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا۔ تو حضور کہتے نہیں مجھے سجدہ گاہ بھی نہیں بنا، ایسا میرے ساتھ معاملہ کرنا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا وہ کہ میں پہنچاؤں کہاں، مجھے اللہ تک پہنچاؤ، نہ مجھے اپنے مقام پر آتا۔ تو اگر صراط مستقیم کا مصداق لیں گے تو میرا مراد ہے اعتدال کا راستہ، اور اعتدال کا راستہ نہ یہود میں ہے نہ نصارہ میں ہے، صرف کس میں، اسلام۔ اگر اور چلیں گے ہم دیکھیں اس امت میں تین قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طرف ہے جبریہ، ایک طرف ہے قدریہ۔ پڑھا ہوگا اس میں جبریہ اور قدریہ۔ جبریہ اور قدریہ، جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، انسان کو کچھ اختیار نہیں، مجبور ہے، جو لکھا وہی کرنا ہے۔ اور قدریہ کہتے ہیں نہیں انسان تو مختار مطلق ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ تو وہ ایک سائڈ میں گئے، ایک سائڈ میں گئی ہے، دونوں آیتوں سے استدلال کرتے۔ یہ فرقے مسلمان ہی ہیں، گمراہ فرقے ہیں۔ اس وقت اہل سنت والجماعت نے اعتدال کی راہ نکالی، نہ انسان مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق ہے، بلکہ انسان کاسب ہے، خالق تو نہیں لیکن کاسب۔ ترجمہ کو پتا ہوگا، تفصیل تو پتا ہوگی، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اعتدال صراط مستقیم لیں گے یہاں، نہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان وہی اہل سنت، انسان اپنے اعمال کا خالق تو نہیں البتہ کاسب۔ ایسے ہم آگے چلیں گے، آگے جماعت ملیں گے، ایک ہے مجسمہ، ایک ہے معطلہ۔ مجسمہ اور معطلہ، یہ ایک افراد میں دوسرا تفرید میں۔ مجسمہ نے کہا اللہ کے وہی صفات ہے، وہی جسم ہے، ید ہے، آنکھ ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں آگے، اور وہ کہتے ہیں بیائی نہیں آئی ہے جسے انسان کے، نعوذ باللہ، یہ تو تشبیہ لازمات ہے۔ حالانکہ اللہ کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں، تشبیہ بالکل جائز نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی جیسا نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا مشبہہ، اور کچھ لوگوں نے ان سے بچنے کے لیے معطلہ کا راستہ اختیار۔ معطلہ کیا مطلب، انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا ہی جب انکار کیا تو اس میں بیچ میں نکل گئے اہل سنت والجماعت، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی صفات ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جب صفات کی بحث آئے گی تو تم کہو گا التفویض مع التنزیہ، یا التنزیہ مع التفویض، تنزیہ کریں گے ہم، یعنی اللہ کی صفات تو مانیں گے لیکن مخلوق جیسے نہیں، پھر ان کے معنی کیا پتہ ہے وہ تفویض کریں گے، وہ اللہ جانے۔ وہ متقدمین کا یہی اصول ہے، وہ کہتے ہیں تنزیہ ما تفویض، تنزیہ کرو، اللہ کو مخلوق کے مشابہ نہ مانو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، مطلب ہم نہیں جانتے۔ ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ کی صفات ہے، ید ہے، یا تو ہم مانیں گے ید ہے، لیکن ید کے حقیقی معنی مراد نہیں، یہ نہیں ہے آلہ جاریہ کام کرنا، یہ تو نہیں ہے۔ اب جب یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو تشبیہ ہے، اب ہے کیا اس کے مراد، ہم اس کا پتہ، ہم اس کا معنی نہیں جانتے، اس بارے میں سکوت ہے، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ اور پھر متاخرین نے مجبوراً التفویض مع تعبیر کا مسئلہ اختیار کیا، تفویض مع تعبیر، وہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل میں تو تنزیہ ہے، تفویض ہے، تعبیر اصل چیز ہے، تعبیر ہم کہتے ہیں مجبور۔ وہ جو بیمار قسم کے ذہن ہیں جو جا رہے ہیں تشبیہ کے لیے، وہ جاتے ہیں کس کے، تشبیہ کے لیے، مشبہ بنتے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کہا بھائی تجھ تعویل کرنی پڑے گی، لیکن اصل مسلک ہمارا ہے التفویض ہے، تعبیر اصل چیز ہے نہیں۔ تو یہ جو ہم کریں التفویض مع تنزیہ، یہ مشبہہ اور معتزلہ کے درمیان اعتدال کی راہ۔ پھر ہم اور جائیں گے آگے، مثلا ایک چیز آتے ہیں حضرات صحابہ کا عقیدہ پڑھاتے ہیں، اس پر عقیدہ آئے گا۔ صحابہ کے بارے میں کیا ہے، صحابہ کے بنے دو پارٹیاں گمراہ ہوگی، ایک ہو گیا روافض، ایک ہو گیا خوارج۔ روافض نے تو سب کا انکار کیا صحابہ کو، چند کو چھوڑ کر پانچ تن پاک، باقی کو سب کا انکار۔ اور خوارج نے ان کی ضد میں حضرت علی کا بھی انکار کر دیا، حضرت معاویہ کا بھی انکار کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا انکار کر دیا۔
تو انہوں نے روافظ نے شیخین تک کا انکار کیا، شیخین تک کا انکار کیا، اور حضرت عثمان کو بھی اسی لپیٹ میں لیا، حضرت علی کو مان لیا اور ان کے ساتھ کچھ حضرات کو۔ اس کے مقابلے میں جب وہ جنگ صفین پیش آئی، جنگ صفین میں جب ان کی آپس میں مصالحت ہوگی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی مصالحت ہوگی، تو اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا تو خوارج الگ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، وہ تاریخ واقعہ بات ان الحکم الا، حالانکہ وہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل کا تھا، ہے تو کلمۃ الحق تھا لیکن ارید بہ الباطل کا مسئلہ تھا، تو بہرحال وہ الگ ہو گئی دونوں پارٹیوں نے، حضرت علی کا بھی انکار کرتے اور وہ مستقل پارٹی بن گئی خوارج۔ اس وقت اہل سنت والجماعت وہ اعتدال کی واللہ آگے، انہوں نے کہا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل۔ جنگ صفین پیش آ گئی، جنگ جمل پیش آ گئی تھی، اس میں مسئلاتیں تھیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وہ بھی مومن ہم بھی مسلمان، ہم بھی مومن وہ بھی مومن، اگر ہمارا کوئی مر گیا وہ بھی جنت میں، ان کا کوئی مر گیا وہ بھی جنت میں، دونوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہم سب کو ہاں تفضیل کے قائل، تفضیل میں ہمارا وہی عقیدہ جو اس میں موجود ہے، نفضل الشیخین، شیخین کو مانتے، شیخین کے بعد وہی ترتیب پہ عثمان اور پھر حضرت علی ہے، لیکن لا نذکر معاویہ بسوء، معاویہ کا تذکرہ ہم بری نہیں کیا، معاویہ تو کاتب وحی، معاویہ کی شان تو بہت بلند ہے، معاویہ کی شان اتم عبداللہ بن مبارک نے کہا ایک موقع پر اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 آدمی بھی مل جائیں گے تب بھی وہ حضرت معاویہ کے اس گھوڑے کی ناک کے گرد کے بھی برابر نہیں پہنچیں گے جس گھوڑے کے پر وہ سوار تھے حضور اسلام کے پیچھے پیچھے۔ تو بہرحال اس میں بھی ہمارا تفضیل کا معاملہ ہے، کون تفضیل تو ہے لیکن کسی کا انکار نہیں۔ پھر ہم اور جائیں گے آگے، مثلا آج کل چل رہا دو چیزیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق، عقل اور عشق۔ کچھ اس میں آگے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، آج کل تصوف والے عشق کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آج کل کے جو نئے تعلیم یافتہ وہ کس طرف ہے؟ عقل۔ یہ ایک گمراہی ہے، یہ گمراہی، دوسری گمراہی۔ تصوف والوں نے عقل سے کام نہیں ہے، عشق سے کام لیا، اور جو یہ والے آج کے زمانے ہیں مستشرقین وغیرہ یا مغربی زدہ ہے یا وہ مغربی تعلیم پڑھنے والے ہیں، یہ کس طرف گئی زدہ؟ عقل، ہر چیز کو عقل سے تولیں گے، عقل سے تولیں گے، عقل میں نہیں آ رہی، خدا کو بے انکار، اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا بھی انکار وغیرہ وغیرہ کی چیز، کیوں یہ ان کی عقل میں آتی نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ہیں کہ نہیں، عشق بھی ہو عقل بھی، عشق عقل کے بغیر اور عقل عشق کے بغیر، یہ تو خراب ہے، کیونکہ اگر ہم عشق لیں گے صرف عشق لیکن ساتھ ساتھ عقل نہ ہو تو اس وقت وہ مجذوبیت کو پہنچائے گا، یہ مت آسان یہ رستی تم جیسا، یہ کیا ہے، عشق میں گئے اور عقل سے کام نہیں لا پاتے کہ تو بس۔ اور اگر صرف عقل سے کام لیں گے عشق کو چھوڑ دیں گے، اسی کا نام الہاد۔ یہ ملحد آ رہے ہیں، کون جو ملحد ہیں وہ کہاں، وہ عقل سے اتنا کام لیں، عشق کیا کرتے؟ تبھی تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں شیطان کوئی کام تو نہیں تھا، وہ کہتے کسی بزرگ نے کہتا 5 آئین ہے، 5 اونس 4 اون ٲس شیطانس اکوے اوس نہٕ تاونس کی، سُہ گوٚو خراب۔ عالم تہِ اوس، عابد تہِ اوس، اور عارف تہِ اوس، اور عاقل تہِ اوس، عقل مند تہِ اوس، اکے اوس نہٕ کٔمِس اوس نہٕ عشق اوس نہٕ تس، ییٚلہِ عشق اوس سُہ کوٚر ڈُل۔ تو عشق بغیر عقل کے یہ پہنچاتا ہے مجذوبیت کی طرف، اور عقل بغیر عشق کے یہ پہنچاتا کیا؟ تو اہدنا الصراط المستقیم کے یہ بھی مصداق ہے، کون سا؟ عشق ہو عقل کے ساتھ اور عقل ہو کس ساتھ؟ ایک کے ساتھ، ان کے بغیر کوئی جام۔ اب ہم جب کہتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط، اللہ ہدایت دیتے اس کو جس کے بارے میں وہ اللہ کو منظور ہوگا، یہ اس کا مستحق ہے، کس کی طرف؟ سیدھے راستے، مطلب وہی دین اسلام، یہودیت اور نصارت کے بیچ میں جو اعتدال کی رہا ہے۔ اور جب اسلام میں آدمی آ گیا، یہاں میں مختلف فرقے ملیں گے، ایک تو ملے گا جبریہ اور قدریہ، ہم نہ جبریہ ہے نہ قدریہ ہے، ہم تو بیچ والا راستے۔ اور جب ہم آگے جائیں گے مجسمہ ہے معطلہ ہے، نہ ہم مجسمہ اور نہ معطلہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم جائیں گے آگے پہنچیں گے کہاں؟ صحابہ کے بارے میں، نہ ہم خوارج بنیں گے نہ ہم روافظ بنیں گے۔ اور جب آگے اور اعمال کے میدان میں آئیں گے، نہ ہم خالص عشق رکھیں گے نہ ہم خالص عقل رکھیں گے، یہ دونوں کو ہم کہیں گے۔ اور عقیدے کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا، جب میں نے شروع یہ کتاب کی تھی، شاید مجھے یاد ہے، اب بھی مجھے پورا یاد ہے، البتہ میں نے بتایا تھا اس کا آغاز جب ہوا تھا
جب جنگ صفین اور جنگی جمل ہوئی تھی اس وقت جب اختلافات شدید ہو گئے تو مسئلہ بحث کھڑی ہو گئی کہ حق کون ہے اور باطل کون. تو اس وقت فرقے پہلے روافض پیدا ہو گیا, اس کے بعد خوارج پیدا ہو گئے, پھر اس کے بعد معتزلہ پیدا ہو گئی. اور معتزلہ کی حکومت زبردست تھی, معتزلہ کی حکومت تھی, پیچھے ان کی حکومتیں تھی اور اہل سنت والجماعت دب چکے تھے. اس وقت مسائل کھڑے ہو گئے, جبر و قدر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور تفضیل کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہو گیا, اور باقی مسائل قرآن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کلام اللہ کے مخلوق غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ کھڑا ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ محنت کی ہے, ڈٹ کے آگے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. احمد بن حنبل نے بڑا کام کیا ہے, اتنا بڑا کام کیا کہ تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی. وہ تو میں نے بیان کرنے ضرورت نہیں ہے, تو واقعہ مشہور ہوگا انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. حضرت احمد بن حنبل کے بعد مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی ایک ایسی مضبوط شخصیت سامنے نہ آ سکی کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ حکومت تھی پیچھے سے, ہے تو علم بہت زیادہ تھا لیکن وہ جرت رندانہ نہیں تھی. اس وقت معتزلہ نے زبردست طوفان کھڑا کیا تھا, اور معتزلہ کا جو زبردست ترجمہ تھا ابو علی جبائی تھا, شاید میں نے بتایا ابو علی جبائی تھا وہ تھا. اور ابو علی جبائی تو زبردست معتزلہ کا وہ تھا انسان تھا, اس نے بڑا کام کیا تھا, لیکن اس میں زبان میں لکنت تھی, وہ زبان اچھی نہیں تھی. زبان کو تو وہ لکھنے میں تو بڑا لکھار تھا, وہ لکھنے والا بہت, لیکن زبان نہیں. اس وقت اس کو ایک آدمی مل گیا ابو الحسن. ابو الحسن کیوں مل گیا اس کو؟ ابو الحسن کی والدہ کی وفات ہوئی تھی. ابو الحسن کے والد کا کیا ہوتا کہ وفات ہو گئی تھی. اس کی والدہ نے اسی جبائی, اور جبائی معتزلہ تھا, اور ابو الحسن کی زبردست زبان تیز تھی, زبردست تیز تھی. اور وہ اب معتزلہ کیا کرتا, ترجمہ نہیں کرتا تھا, اہل سنت والے بڑی پریشان تھے. لیکن خود بھی پتہ چلا تھا ابو الحسن, شرائع میں پڑھا نا, شرائع میں شروع میں آیا, یہ شرائع میں پتہ ہوگی, شرائع دیکھ لینا, شروع میں آ گیا یہ ابو الحسن جو ہے, یہ سوچ رہا تھا بھائی یہ اہل سنت والجماعت ہے اور یہ معتزلہ ہے, یہ معتزلہ کے تمام مسائل ڈھکوسلے ہیں, عقلی ہیں, ہم جو ساری عقلی چلاوا. یہ بھی رکھتا ہے ورمول اس نش, ورمول تو اس استاد سو. پھر وہ مشہور واقعہ پیش ہے کہ مجھے بتاؤ, ان کا ایک عقیدہ ہے اصلاح للعباد, واجب ہے, شرع عقائد کی بات ہے, عقائد کی بات ہے, اصلاح للعباد یعنی بندے کے لیے جو زیادہ بہتر ہے اللہ کو وہی ضروری کر رہا ہے. رب تی کر رب بند کہتے آج کیا ضروری, گویا رب سے گویا مجبور, روز بلا سے. ایک مرتبہ بیٹھے تھے استاد شاگرد, اس نے شاگرد نے پوچھا ابو الحسن نے, مجھے بتاؤ استاد محترم, 3 آدمی ہیں, ایک آدمی اس نے اچھے اعمال کیے اور مر گیا ایمان پر ہی, ایک آدمی جس نے برے اعمال کیے وہ مر گیا کفر پر ہی, ایک آدمی ایک بچہ ہے بچپن میں مر گیا. مجھے بتائیے بچہ یہ کہاں جائے گا, یہ والا جس نے اچھا اعمال کہا جو جنت میں جائے گا, کیونکہ اچھا اعمال کیا اللہ کو ضرور اس کو جنت میں بھیجنا. کہا جس نے یہ برے یہ خراب عمل کر, یہ کوت گھر بے کہ جہنمس مز خراب عمل کر, دوپس ٹھیک, یہ بچہ کوت گژھِ, دوپنس یہ گژھِ نہٕ جنتس نہ جہنمس. دوپنس کیازِ, دوپن اگر رٕژ عمل کرے تو جنتس سوزون, خراب کرے تو جہنمس مو سوزون. أمۍ کوٚرُے نہٕ کینٛہہ, اس لیے کوٚر نہٕ یہِ تھاوُن اورٕ یور نہٕ ہور تہٕ نہٕ یور. أمۍ کوٚر نہٕ سوال, دوٚپنس ژٕ وَن حظ اُستاد محترم, اگر یہِ بچہِ وَنو رۄبا مےٚ تھٲیزِ زِندس بوٚڑ پہنس, بہٕ گژھٕ ہا بوٚڑ, بہٕ کرٕ ہا رٕژ عملہٕ, بہٕ تہِ گژھٕ ہا ہُمِس سۭتۍ کوٚت جنتس منٛز, بہٕ کتھ تھوٚوتھس یِتھ کٔنۍ تہٕ بہٕ مور ژٕ لۄکٹِس. یہِ ووتُس اُستاد, دوٚپمس ہاں أمِس خٲطرٕ اوس یِہوے بہتر, تِکیازِ یہِ نالایق اگر بوٚڑ روزِ یہِ کرِ خرٲبی, بہتر گوٚو أمِس ییٚتہِ مارُن تاکہِ کمہِ نِش بچاو کم از کم جنتس گژھُن جہنم نِش بچاس. أمۍ کوٚر نہٕ سُہ, اچھا ٹھیٖک ہے, یِم کوٚر یہِ, اگر یہِ مٔنزِم وَنہِ رۄبا بہٕ کیازِ کوٚرتھس بوٚڑ, بہٕ گژھٕ جہنم, بہٕ تھٲیزِ لۄکٹُے, بہٕ مرا کر لۄکٹِس, بہٕ گژھٕ نہٕ کم از کم جہنم منٛز. ابو علی جبائی ہیٚکۍ نہٕ جواب دِتھ, أمِس دوٚپ تیٖژاہ کیٛاہ فِکرِ, یا چھِ ڈۄکوسٕے وَنان یا چھِ عقلہِ سٲری. أمۍ دوٚپ نا بہٕ نہٕ اَتھ سۭتۍ. 40 ؤہٕرۍ کٔر یِم 40 ؤرین اَتھ محنت, 40 ؤری پتہٕ آو واپس اہل سنت والجماعت, پتہٕ کوٚر جامع مسجدن کوٚر اعلان یہِ چھُ غلط سورُے. بہٕ ہسا کرٕ بہٕ ترجمٲنی اتھ کتھ اہل سنت, تو اہل سنتُک والجماعتُک ترجمان بنیو حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ. ابو موسیٰ اشعری کے خاندان اوس ابو موسیٰ اشعری. اور تمہِ پتہٕ آو بیاکھ اکھ ییٚمۍ زن یہِ فن چھونٛڈ پوٗرٕ پٲٹھۍ, تٔمِس چھِ ونان أسۍ ابو منصور ماتُریدی, ابو منصور. تو اُمتس منٛز چلہِ زُے طبقہٕ, اکھ گوٚو ابو الحسن اشعری, بیاکھ گوٚو ابو منصور ماتُریدی, اور یِمن دۄنوَے چھِ کُنہِ ساتہٕ ونان اشاعرہ, یِمن چھِ ونان دۄنوَے. اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ چوٗنٛکہِ شافی مسلکُک, اس لیے کہ شوافی زیادٕ پانس کتھ کُن ونان اشعری,
اور ابو منصور ماتوریدی چونکہ حنفی اس لیے زیادٕ چھُ حنفیہ کوٚت گژھان ماتوریدی یہِ چھِ وَنان پنٕنِس پانہٕ ماتوریدی ہُم چھِ وَنان پنٕنِس پانہٕ اشعری اور سٲری چھِ وَنان أسۍ اشاعرہ اور یِمن چھُنہٕ کانٛہہ تیوٗت بوٚڑ اختلاف کم از کم یُس شراکت وغیرہ پٔر تِمن چھُ 20 مسلہٕ شاید اختلافی اور تِم چھِ اختلافی لفظی تیوٗت بوٚڑ جنگا چھُنہٕ سُہ کینٛہہ وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں وٕچھ مسئلہ آز چھُ گوٚمُت مسئلہ کھڑا آز چھِ أڑۍ حضرات وَنان یہِ کیٛاہ گوٚو اشعری تہٕ یہِ کیٛاہ گوٚو ماتوریدی یہِ کوئی چیٖز نہیں یہِ ہسا چھُ یِمو ہسا چھُ نوز باللہ گمراہ یِم چھِ یِتھۍ یِم چھِ تِتھۍ یِم چھِ تِتھۍ یِمن چھنہٕ پتہ کینٛہہ اگر یہِ زُبان أسۍ چلاوو اگر یہِ زُبان أسۍ چلاوو یُس زن یِم چلاوان چھِ تیٚلہِ گوٚو دیٖنہِ نوز باللہ اورٕ یور تُہۍ وٕچھِو بٔڑۍ بٔڑۍ محدثیٖن چھِ یا تو چھِ اشعری ماتوریدی کٔرِو کیٛاہ تُہۍ چھِو پران ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بخاری شریٖفٕچ شرح اور بخاری شرح چھِ زیادٕ پہن اَسہِ مشہوٗر زُے یا تو فتح الباری ابن حجر اور نتہٕ چھِ کُس ہِش عمدہ أسۍ یِمو زیادٕ پھیُر کھسُن نہٕ اوس زیادٕ بوٚن أسۍ یِمٲنیو أسۍ یُس زن حضرت ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ چھِ مسلکن چھِ سۄ شافعی لیکن ہُپٲرۍ چھُ عقایدن منٛز سۄ اشعری اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ عمدۃ القاری وول علامہ بدر الدین عینی علامہ بدر العینی چھِ حنفی مسلکن اور عقیدن کیٛاہ چھِ سۄ ماتوریدی تو وَن ژٕ نٔمِس وَن کانٛہہ گُمراہ کِنہٕ نٔمِس تیٚلہِ تُل تھوٚد پتہٕ وٕچھ ژٕ بخاری ہٮ۪کا سمجھِتھ کِنہٕ ییٚلہِ ژٕ یِمنٕے حُکمہٕ لگاوکھ یہِ گوٚو لۄکُٹ کتھ أسۍ نِمو نہٕ اورٕ یورٕ نِمو نتہٕ چھِ مِثال واریاہ اتھ منٛز کُس چھُ یا تو چھُ اشعری اور نتہٕ کیٛاہ چھِ بہٕ چھُس وَنان مسلہٕ یہِ ہن بیٛاکھ اکھ اِشکال اتھ چھُ باسان مےٚ شاید اکہِ پھِرِ جواب دیُتمُت اگر أسۍ حنفی چھِ تہٕ ماتوریدی کیٛاہ چھِ اگر شافی چھِ شافی تِم کیٛاہ چھِ کٔمِکۍ تِم کیٛاہ چھِ اشعری یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بوٚڑ مسلہٕ یہِ چھُ سہل مسلہٕ یہِ ہن یُس زن ابو حسن اشعری چھِ سُہ چھُ تِمنٕے چیٖزن وضاحت کران یُس زن امام شافعین عقیدٕ بارس منٛز فرمٲے اور ابو منصور ماتوریدی چھُ تِمنٕے عقیدن وضاحت کران یِم زن یِتھ کٔنۍ مسلہٕ چھِ اَسہِ چھِ آز پرٛژھان کانٛہہ مُفتی یس مسلہٕ مُفتی رشیٖد صٲب وَن حظ ییٚمہِ مسلُک جواب مُفتی رشیٖد صٲب جواب دِوان وۄنۍ کر أمِس کانٛہہ سوال مُفتی صٲب مطلب ژٕ کیٛازِ أمِس پرٛژھان ژٕ ابو حنیفہ سُنٛد مُقلِد چھِ بھائی بہٕ چھُس ابو حنیفہ سُنٛد مُقلِدٕے لیکن مُفتی عبدالرشیٖد صٲب چھِ مےٚ ابو حنیفہُک مسلہٕ بیان کران یِتھے کٔنۍ چھِ ابو الحسن اشعری چھِ کُن مسلہٕ بیان کران حضرت امام شافی سُنٛد اور حضرت ابو منصور ماتوریدی چھِ یہِ چھِ ڈایریکٹ 2-3 واسطہٕ چھِ أمِس ابو حنیفہ سٕنٛدۍ شاگرد آسان یا ابو حنیفہ کہِ مسلہٕ گوٚو کیٛاہ کرنا تو یُس زن یہِ زمانہٕ گٔے وۄنۍ عام ہُہ تہِ گُمراہ یہِ تہِ گُمراہ یاد تھٲیِو تیٚلہِ چھُ بوٚڑ چیٖز یِمن منٛز کیٛاہ نیران مےٚ دِژ حالت لۄکٕٹ مِثال اتھ پریشٲنی چھِ یِم ہسا چھِ تعویٖل کران یہِ مسئلہ یہ کرتے کیا حالانکہ جب بھی بحث کریں گے عقائد والے وہ دونوں مسلک بیان کریں گے تفویض بھی اور تعویل وہاں کرتے ہیں جہاں اور دنیا مز کس سہ محدث سہ فقیہ سہ مفسر سہ محدث اس تعویل کران کہیں نہ کہیں تعویل کرنی پڑی کرو تو حدیث یاد حضور فرمو اس انسان بیمار بیمار وول کیا پتہ ون رب العالمینس کنس انسانس او بہت اکہ دہ بیمار پیومت ژے خبر بہت بیمار یہ ون رۄبا ژٕ شفا دِنو ژٕ کتہِ بیمار ہے دوٚپنس پھلٲنۍ اوس نا بیمار اگر تس ہٮ۪کہٕ ہا ژٕ خبر بہٕ آسہٕ ہا تٔتی بہٕ آسہٕ ہاے ہورٕ چھِ ونان آ خۄدا چھُ ہیٚرِ یورٕ کیٛاہ ونان حدیث ادٕ کیٛاہ کرنا تعویل کرنی پڑے بخاری ہٕنٛز حدیث حضور اسلام فرمو اگر کٲنٛسہِ تھۄکھ آسہِ قبلس کُن دیٖزیو نہٕ تھۄکھ دٲرِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ بخاری منٛز صاف لیکھو اس لیے کہ برونٛہہ کَنہِ کُچھ ادٕ کیٛاہ نِکھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ بیٚیہِ زِ تعویل کرٕنۍ تعویل کرکھ نہٕ تہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ ہُہ مۄکلے کُس ہیوٗ الرحمٰن علی العرش استویٰ مۄکلے کیٚنٛہہ نہٕ تعویل غرض تعویل یُس زن چھِ تعویل چھِنہٕ اصل چیٖز کینٛہہ تعویل چھِ صرف بیمار ذہنُک کو کیٛاہ کرنا مطمعین کرنا بہرحال ٹایم مۄکلے تِم زیادٕ گوٚو تھوڑا سا مےٚ اوس ونان 3 لفظ ونے مےٚ یہِ کِتابہ پرنہٕ پتہٕ چھِ رۄبس دعا کرُن رۄبا اسہِ آو کیٛاہ سیٚزٕ وتھ یِم زن یتھ پران چھِ تِم تھٲیِن یہِ متن تہِ زبٲنی یاد اگر یہِ متن زبٲنی اوس زیادٕ تِمن خٲطرٕ کیٛاہ بہتر اور پنٕنۍ استاد محترمس تہِ ؤنۍ اسہِ بوٗزِن اکہِ پھِرِ یہِ تہٕ تو بیٚیہِ چھِ بہرحال استاد سٕنٛز تہِ قدر کرٕنۍ أمۍ پرنٲو أمۍ کٔر محنت ٹھیٖک علمِ کتھ کٔژ آسن وۄنۍ مےٚ سۄ آسہِ تِژٕے وۄنۍ یُس زن تٕہنٛز صلٲحیت ٲس تو نمبر 1 ووٚن مےٚ اللہ چھِ سُہ یہِ زن یِژھ انٛدر تِم کمالات چھِ بیٚیہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اور ہدایت یا تو چھِ اتھ مُراد ایٖصال المطلوب نتہٕ چھِ ارادٕ طریٖق کِتھ کٔنۍ چھِ تتھ خٲطرٕ ووٚن مےٚ قٲیدٕ اگر ژٕ قٲیدٕ پھٕٹن وول چھُنہٕ ژلن وول چھُنہٕ کینٛہہ تو بہتر مانا کرو تتھ یہِ ہسا چھُ مُشترک یتھ جایہِ چلہِ ارادٕ طریٖق تتہِ نِمو تی یتھ جایہِ ایٖصال تتہِ نِمو تی اور صراط مستقیٖم مصداق کُس چھُ یا تو مسلم اسلام یا چھِ اہلِ سُنت والجماعت اور 3یِم مصداقہ چھِنہٕ اتھ منٛز کینٛہہ اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ امنہِ ہُنٛد توفیٖق و آخرُ دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمیٖن چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ٲخری سبق تۄہہِ آز
خبر کت کن آسہِ تۄہہِ اُستاد پرنومُت مےٚ ہیوٚکا سُہ کٔرِتھ کِنہٕ کینٛہہ نہٕ بہرحال وۄنۍ کرو دعا. دعا چھُ آسان بوٚڑ چیٖز. دعا خٲطرٕ چھُ اَسہِ بُلومُت کٔشیٖرِ ہُنٛد بوٚڑ اِنشاء اللہ ؤلی خُدا. سُہ کَرِ اِنشاء اللہ دعا. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ یَتھ کِتابہِ مُطٲبِق پَنُن عقیٖدٕ عطا اور بیٚیہِ کٔرِنۍ پَنٕنۍ رضا عطا. یُس ہِدایت اوس بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ ایٖصال اِرادُ طریٖقہٕ نہٕ بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ ایٖصال المطلوٗب عطا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد على الإيمان اللهم لك الحمد على الإيمان ولك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين نسألك مسألة المسكين نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتلاء المذنب الذليل. ندعوك دعاء الخائف الضرير ندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. یا اللہ ہم آپ کی بے شمار نعمتوں کا یا اللہ اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی بے شمار نعمتوں پر یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ آپ نے ایمان کی دولت دی رب العالمین آپ کا شکر ہے. آپ نے اسلام جیسے عظیم مقدس دین عطا فرمایا رب العالمین آپ کا شکر ہے. آپ نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی رب العالمین آپ کا شکر ہے. آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر عطا فرما کر ان کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا رب العالمین آپ کا شکر ہے آپ کا شکر ہے آپ کا شکر ہے. یا اللہ آپ نے اہل سنت والجماعت کے مسلک پر اور مشرب پر یا اللہ رہنا نصیب فرمایا. اللہ آپ کا شکر ہے اللہ آپ کا شکر ہے اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں. یا اللہ یہ نعمتیں یا اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں بھی ہمیشہ قائم رہیں ہمیشہ قائم رہیں ہمیشہ قائم رہیں. رب العالمین آپ کے بندوں نے یا اللہ عقائد کے سلسلے میں اس مختصر سی کتاب کو پڑھایا
میرا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اور صراط مستقیم پر استقامت کا ذریعہ بنا، صراط مستقیم پر استقامت کا ذریعہ بنا، صراط مستقیم پر استقامت کا ذریعہ فرما۔ میرے عظیم رب، ہماری اس ریاست میں یا اللہ یا اللہ دین کے پڑھنے پڑھانے کا جو مبارک مقدس سلسلہ یا اللہ مدارس کی شکل میں علماء کے ذریعے یا اللہ جاری ہے، میرے اللہ یہ اس مقدس مبارک سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ جاری رہے، اور دن بدن یا اللہ بڑھتا رہے، پھولتا رہے، پھلتا رہے۔ میرے اللہ آپ کے جن مقدس بندوں کے ذریعے آپ کی مشیت سے آپ کا یہ مقدس دین ہم تک پہنچا، رب العالمین ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جس مقدس اور عظیم مشن کو انہوں نے یہاں روشن کیا، میرے اللہ آپ کی مشیت سے کیا، وہ مشن ہمیشہ روشن رہے، وہ مشن ہمیشہ روشن رہے، اس کی روشنی دن بدن بڑھتی رہے، پھیلتی رہے۔ یا اللہ اس مشن کو روشن رکھنے، اس مشن کی روشنی کو پھیلانے، اس مشن کی روشنی کو بڑھانے میں یا اللہ بطور ذریعہ اور سبب میرے رب ہم گنہگاروں کو بھی استعمال فرما، ہم گنہگاروں کو بھی استعمال فرما، ہم گنہگاروں کو بھی استعمال فرما، ہماری اولاد کو استعمال فرما، ہماری اولاد کو استعمال فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو استعمال فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو استعمال فرما۔ یا اللہ اس وقت جو دینی مدارس یا اللہ علوم نبوت کو عام کرنے میں یا اللہ مصروف ہیں، اور جو علماء یا اللہ آپ کا مقدس دین یا اللہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، میرا اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم رکھ، ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم رکھ، ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم رکھ یا اللہ، اور ان کے فیض سے ہم سب کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا نصیب فرما یا اللہ، ان کے یا اللہ عمل میں، ان کے اخلاص میں یا اللہ، اور ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ان برکتوں میں ہم گنہ کاروں کو بھی شامل فرما، ہم گنہ کاروں کو بھی شامل فرما۔ میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ آپ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ بلا استحقاق آپ نے دین عطا کیا، ایمان عطا کیا، اور میرے اللہ دین کے ساتھ وابستہ رکھا۔ اللہ یہ وابستگی ہمیشہ قائم رہے، یہ وابستگی ہمیشہ قائم رہے میرے رب، ہمارے ہر چیز میں اور ہمارے ہر کام میں یا اللہ کامل اخلاص پیدا فرما، کامل اخلاص پیدا فرما، کامل اخلاص پیدا فرما۔ نفس و شیطان کے شر سے بچا، نفس و شیطان کے شر سے بچا، ہمیشہ ریا سے بچا، ہمیشہ ریا سے بچا، تکبر سے بچا، حسد سے بچا، کینے سے بچا، تمام رضائل سے بچا۔ میرا اللہ اخلاص عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما۔ میرا عظیم اللہ، میرا عظیم اللہ، میرا عظیم اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں ایمان پر قائم رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین پر قائم رکھ یا اللہ، یا اللہ دین پر قائم رکھ یا اللہ۔ جب بلاوا ہو میرے عظیم اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، اس حال میں میرے اللہ ہمیں آپ کی طرف سے بلاوا ہو، میرے رب آپ ہم سے راضی ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، اور اس حال میں بلا لیجئے ہمارے ذمے کسی طرح کا کوئی حق کسی کا باقی نہ ہو یا اللہ، ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو، کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ میرا رب یہ علماء میرا اللہ اس وقت یا اللہ، یا اللہ دین کی نسبت سے یہاں جمع ہے، میرا اللہ یہ جمع ہونے کو قبول فرما، یہ جمع ہونے کو قبول فرما، یہ جمع ہونے کو قبول فرما، اور جس گھر میں جمع ہے میرا اللہ، میرا اللہ اس گھر میں یا اللہ ہر طرح کی برکت نازل فرما، ہر طرح کی برکت نازل فرما، ہر طرح کی برکت نازل فرما۔ تمام مدارس دینیہ، مراکز اسلامیہ، دینی کام کرنے والے افراد اور جماعتوں کی ہر جگہ سے حفاظت فرما، ہر جگہ سے حفاظت فرما، ہر جگہ سے حفاظت فرما۔ ان کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم، بولنے والے ہر زبان، لکھنے والے ہر ہاتھ، چلنے والے ہر قلم اور سوچنے والے ہر دماغ پر میرا اللہ روک لگا لے، روک لگا لے، روک لگا لے۔ میرے عظیم اللہ یہ مدارس
مدارس دینیہ، مراکز اسلامیہ اور یا اللہ دینی مکاتب یا اللہ ہمیشہ یا اللہ ہمیشہ قائم رہیں، ہمیشہ قائم رہیں یا اللہ، اور ان کا فیض یا اللہ ہماری ریاست کے چپے چپے میں پہنچ جائے یا اللہ۔ ان مدارس میں پڑھنے والے علماء طلباء یا اللہ جہاں بھی جائیں میرے اللہ آپ کے دین کو لے کر جائیں، مقدس کلام کو لے کر جائیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو لے کر جائیں، آپ کی محبت اور آپ کی معرفت، آپ کی خشیت، آپ کے تعلق کو لے کر جائیں میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ۔ آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے اللہ، کسی کو بھی خالی نہ لوٹا، کسی کو خالی نہ لوٹا، کسی کو خالی نہ لوٹا، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما میرے عظیم اللہ۔ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اے ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے ہمارے خالق و مالک بلا مانگے عطا فرما، بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر و شر اور فتن سے ہماری پوری امت اور ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد